میں ایک جلدی سے ختم کر رہا ہوں، 2 اور کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، ذرا ہاتھ اوپر کر لو، میرے ساتھ کہو انشاءاللہ ان علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی روحیں یہاں چھوم گئیں تو قبر میں بھی چھومیں گی۔ میں اس ذات کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ آج گھروں کی بربادی یہ ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے، کاروبار ہے، مگر سکون نہیں، حیا نہیں، پردہ نہیں، وفا نہیں، عورتیں خوب کھاتی ہیں پہنتی ہیں مگر بے وفائی کر جاتی ہیں۔ لڑکیاں باپ کا کھاتی ہیں، باپ کا پیتی ہیں اور باپ کی ہی ناک کٹا دیتی ہیں۔ ڈسکس ہو رہا ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، میں کہہ لگا تیاری بچپن سے کروائی تھی، جوان ہو کے بھاگ گئی۔ بچپن میں بیٹی کو، چھوٹی سی بیٹی کے سامنے فلم چل رہی ہے، وہ بچپن میں دیکھ رہی ہے، ناچ کود اندر ہو رہی ہے، بچپن میں وہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں سیریل دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ توجہ کرو میری طرف، ماں کو سیریل دیکھتے دیکھ رہی ہے، اور جب سیریل میں کوئی ایموشنل سین آ رہا ہے تو ماں کو روتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہے، اور روتے روتے دیکھ رہی ہے کہ ماں کا دل لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سیریل میں بڑے ہو کے دیکھ رہی ہے، ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں بھاگ گئے ہیں، پھر وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ لڑکی لڑکا بھاگ گئے ماں باپوں کو چھوڑ کر کے۔ اب یہ دیکھ دیکھ کے ماں نے اپنے بغل میں بٹھا کے اپنی جوان بیٹی کو فلمیں دکھائی، جوان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ بچپن سے پریکٹس کرائی کہ دیکھ اسے دیکھ۔ اب جب تک وہ اس نے دیکھا اس کے جذبات پر اس کا غلبہ ہوا، لڑکی بڑے ہو کے بھاگ گئی تو حیرت کی بات کوئی نہیں ہونی چاہیے اگر اس نے اپنی ماں کو سیریل کی جگہ قرآن پڑھتے وقت روتے دیکھا تو وہ بھاگتی نہیں بلکہ خاندان کا نام روشن کر دیتی۔ زور سے بولو ذرا۔ اچھا عورتوں کو یہی نہیں پتا، سب لڑکیوں کو پتا ہے، ساری لڑکیوں کو پتا ہے کہ اس وقت بمبئی کی وہ ہیروئن کون سے کپڑے پہنتی ہے۔ اس کا ہلکا سا بھائی آواز ٹھیک کریں، زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں میں خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر رہا ہوں، حضور کی پہلی بی بی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنے 1 سال میں ایک بار، کہتی ہے میں اس میلے میں تھی، میں اس وقت چھوٹی تھی مگر تھی، ہوش حواس تھا، جوان تھی، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کعبے کے قریب آیا ہے، عورتوں کے میلے میں وہ داخل ہو گیا، بال اس کے بکھرے میں، کوئی مجنون آدمی لگتا ہے مگر بوسیدہ کتاب بھی موٹی سی اس کے پاس ہے۔ اس نے آ کے اس نے دیکھا، عورتیں اسے دیکھ کے دھکے لگانے لگی، وہ اندر چلا گیا اور اس نے پھر کتاب کھولی کعبے کے قریب اور کہنے لگا تم مجھے دھکا مار رہی ہو، میں تمہیں کوئی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کتاب پڑھنے کے بعد کہا اگر میرا علم صحیح ہے تو کچھ دنوں کے بعد یہی اللہ کا آخری رسول آئے گا، یہی اللہ کا حبیب آئے گا، اسی کعبے میں پاس پیدا ہوگا، اور میرا علم صحیح ہے تو تم میں ایک عورت موجود ہے جو ان کی بیوی بنے گی۔ دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بولے دیکھو، آپ ممبر کی طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سیدہ خدیجہ سے محبت ہوگی وہ ہلکا پھلکا رسپانس تو کرے گا۔ میں حضور کی بیوی کی بات بیان کر رہا ہوں، زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ بیان کرتی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ خواب میں اس نے جب وہ بیان کیا تو میں نے عورتوں نے اسے دھکے دیے مگر میں نے اس کو نذرانہ دیا، اور پھر میں نے اپنا پلو پھیلایا، کعبے میں دعا کی ہے اللہ اگر تیرا حبیب مکے میں آنے والا ہے تو خدیجہ کو اس کی کنیز بنا دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرماتی ہے
ہے سیدہ خدیجہ طیبہ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج میرے گھر میں آ گیا ہے اور میرا ایک ایک کمرہ روشن ہو گیا ہے. فرماتی اس کی تعبیر میں نے پوچھی برقہ بن نوفل سے تو اس نے کہا اگر تیرا خواب بالکل صحیح ہے تو پھر تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آئے گا, اللہ آفتاب رسالت آئے گا. فرماتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ, توجہ, فرماتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ اس کے بعد میرا شادی ہوئی, میں بیوہ ہو گئی, پھر اس کے بعد شادی ہوئی, بیوہ ہو گئی. فرماتی پھر میرے کام میں مشکل آ گئی. سب سے زیادہ اونٹ ان کے پاس, مکے کی سب سے مالدار عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ, ان سے زیادہ نہ کسی کے پاس اونٹ تھے. آپ کو بتاؤں 40 نوکر نوکرانیاں تھی. کتنی بولو؟ 40. زور سے بولو. منتری کے گھر پہ نہیں ملیں گے 40, مکھ منتری کے گھر پہ 40 نوکر نہیں ہے, ان کے گھر پہ 40 نوکر تھے. ان سے زیادہ مالدار عورت پورے مکے میں کوئی نہیں, پورے عرب میں. مگر میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مالدار تو پیدا ہی نہیں ہوئی جسے اللہ نے اتنی دولتوں سے نوازا ہو کہ اس کا ایک آنگن ہے. کوئی دوسری عورت اس کو ان کے درجے کی ہو تو لے کے آنا میرے سامنے. خدیجہ وہ ہے جس کے آنگن کا عالم یہ ہے کہ اس کا ایک, اس کے نواسے حسن اور حسین ہیں جو کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس کا داماد علی ہے جو ولیوں کا سردار ہے. اس کی بیٹی فاطمہ ہے جو ساری عورتوں کی سردارہ ہے. اور اس کا شوہر محمد ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, خاندان مصطفیٰ, فضائل ابن خدیجہ, امام احمد رضا کانفرنس, زندہ باد, زندہ باد. وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, وہ خدیجۃ میرا امام کیا کہتا ہے؟ بارے بریلی کے میرے امام, میری نسلیں تجھ پر قربان ہو جائیں. کیا تو نے کہا, اور جو تو نے کہا پھر اردو میں کوئی ایسا کہہ نہ پایا, نہ کہہ سکا ہے, نہ کہہ پائے گا. میرا امام کہتا ہے کاف امن و اما. فرماتے ہیں جیسے اصحاب کاف کو جب مشرکین ستاتے تھے تو وہ غار میں جاتے تھے, سکون مل جاتا تھا, ویسے ہی جب مکے کے لوگ حضور کو ستاتے تھے تو خدیجہ کے پاس جا کے حضور کو سکون مل جاتا. اللہ. فرماتے ہیں وہ اصحاب کہف کے لیے غار, حضور کے لیے خدیجہ. اللہ. کہف امن و امان. بولو تو صحیح ذرا, مسکرا کے بولو. بڑا مختصر کر رہا ہوں مگر زور سے بولو, دل لگا کے بولو. اب دیکھو خدیجہ ہیں, سیدہ ہیں, طیبہ ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن اب جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا اے جناب ابو طالب, آپ کو اس وجہ سے بلایا ہے کہ لوگ میری بکریاں چرا لیتے ہیں. جو بھی جاتا ہے ٹور لے کر کے میرا قافلہ, تو وہ میری بکریوں کے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, اور وہ میری امانت میں خیانت کرتا ہے. تو آپ ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا میری بکریوں کے لیے کوئی انتظام کر دو, میرا بھی قافلہ چلا جائے ملک شام. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا, میں تو بوڑھا ہوں. کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں, میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے, وہ یتیموں کی پرواہ بہت کرتے ہیں, وہ غریبوں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, وہ دن میں مزدوری کرتے ہیں, شام کو اپنے پیسے غریبوں کے گھر دے آتے ہیں. کہاں ہے میرا بھتیجا ہے؟ کاپ ان سے کہتے کہ بڑا غیرت مند ہے, آئے گا نہیں. اللہ. کاپ میری طرف سے کہہ تو دے. سیدہ خدیجہ کہتی انہوں نے کہا, اور پھر میں نے اپنی خادمہ کو بھیجا, نفیسہ کو. کہتے وہ گئی, اور جب وہ میرے گھر آئے تو میں کوئی چھپ کے کام کر رہی تھی گھر میں, مگر اچانک میرے گھر کا ہر کمرہ روشن ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. ہر کمرے کے اندر نور ہی نور پھیل گیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہر کمرے کے اندر نور ہی نور پھیل گیا. میں سمجھی یا اللہ کہ سورج نے راستہ تو نہیں بدل دیا, کیونکہ نہ میرا پچھم کو دروازہ تھا, نہ پورب کو دروازہ تھا. سورج نکلتا تھا تب بھی روشنی نہیں آتی تھی, جاتا تھا تب بھی نہیں آتی تھی. اس دن میں نے دیکھا کہ پورے گھر روشن ہے. میں کہہ لگی یا اللہ کہ سورج نے راستہ تو نہیں بدلا, مگر میں نے پلٹ کے دیکھا تو راستہ تو نہیں بدلا تھا سورج نے, مگر میرے دروازے کے پردے کے پیچھے آمنہ کا لال کھڑا تھا, اور اس کے چہرے کی روشنی سے میرا پورا گھر روشن جگمگ جگمگ ہوتا تھا. میرا امام بریلی سے بولا خورشید تھا کس زور پر, کا تھا خبر, اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں. زندہ باد.
اور جب وہ بولے کہتی تو ایسا بولنے والی نہیں دیکھا. کہتی جب وہ کھڑے ہوئے تو ایسا کھڑا ہونے والی نہیں دیکھا. جو بھی آتا تھا دیکھتا تھا دیکھے تو ملکہ عرب کیسی ہے. آج یہ جنت المالا شریف میں یہ آواز پہنچ گئی ہوگی کہ ذکر خدیجہ ہوگا. اور وہ مالا شریف کا فیض یہاں پر آ رہا ہے. اب توجہ کریں تو بیان کرتی ہے کہ اور مرد آتے تھے تو دیکھے تو خدیجہ کیسی ہے, مگر یہ پہلے شخص تھے جن کی نگاہیں جھکی تھی. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹے 8 نبیوں سے 800 باتیں سیکھ کے ایک آخری بات تجھے بتا رہا ہوں ضروری, جب کسی کے گھر پہ جائے تو آنکھیں جھکا کے رکھنا, پلکیں جھکا کے رکھنا, ادھر ادھر مت دیکھنا. فرماتے اس سے اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا, آخرت میں بھی عزت عطا. سبحان اللہ. حضور سے جب کہتی میں نے عرض کیا تو وہ مان گئے, سرکار نے اجازت دی تھی. اور پھر میں گئے وہ سفر پر, میں نے اپنے غلام کو بھیج دیا میسرہ کو, ان کی اطاعت کرنا. وہ کہتا تھا پھر مجھ پہ کوئی عربی مسلط ہوا تھا, میں تو سوچتا تھا پھر پٹوں گا جیسے اور لوگ مارتے تھے, جیسے غلام پیر کی جوتی سمجھتے تھے اور بھی ماریں گے. مگر میں جب گیا اور جب وہ واپس آیا میسرہ تو سیدہ خدیجہ نے پوچھا کیسا سفر رہا, تو کہنے لگا ایسا کرو آپ مجھے آزاد کر دو. کہا کیوں؟ اب میں محمد کے بنا نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کہ میرے باپ نے مجھے پوری زندگی میں اتنی محبت نہیں دی جتنے انہوں نے ایک سفر میں کہ وہ پہلے مجھے کھلاتے تھے بعد میں خود کھاتے تھے. کسی کو سمجھنا ہے تو سفر کرو اس کے ساتھ. اے بھائی چائے والے بھائی, اے بھائی چائے والے چلے جاؤ بھائی, اللہ کا واسطہ ہے بعد میں بیچ لینا چاہے, جاؤ چلے جاؤ, تقریر کرنے دو بھائی, جاؤ چلے جاؤ جاؤ جاؤ. یہ چائے والے کو کمیٹی والے کو جاتے وقت دے دینا کچھ نظر میں, ٹھیک ہے. اب میری یہ بات ضروری ہے نا, تھوڑی دیر سن لیں, پھر نعت خوانی آپ بھی سنیں گے, میں بھی سنیں گا انشاءاللہ. تو جو ہے کہ میسرہ بولا او خدیجہ مجھے آزاد کر دیں آپ, تاکہ ان کے بنا نہیں رہ سکتا. جس کے ساتھ بھی گیا ظلم کیا, مجھے پیر کی جوتی کے برابر سمجھا, مگر پہلے اس شخص کو دیکھا کہ پہلے مجھے کھلاتے ہیں بعد میں خود سوتے ہیں. کہ اور کیا بات دیکھی, کہ اور تو بات یہ کہ ان کے بغیر جاتا تھا تو دھوپ میں میرا معاملہ خراب ہو جاتا تھا تب جاتا تھا, مگر ان کے ساتھ گیا ہوں تو ایک دن بھی سورج کی روشنی میرے اوپر کیوں نہیں آئی. کہ کیوں؟ کہ کیا سورج نکلا نہیں تھا, نہ نکلتا تو روز تھا, مگر ان کے اوپر بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا. ان کے جیسا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. اور جب وہ سیر پہ جب وہ سیر پہ جاتے بادل ان پر سایہ کرتے. اللہ اکبر. ان کی کیسی باتیں ہیں میرے نبی کی. وہ کہنے لگا اور بتاؤ خدیجہ, وہ پیڑ کے نیچے ایک بار آنے کے لیے بیٹھے تو سایہ ختم ہو چکا تھا, پورے پیڑ میں لوگ بیٹھ گئے تھے قافلے والے. وہ جب بیٹھے سرکار جب بیٹھے تو کہتے وہ بیٹھے تو دھوپ میں بیٹھے, مگر میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ دھوپ میں تھے نا تو عرب کے لوگوں نے تو برداشت کیا, مگر پیڑ نے برداشت نہ کیا. پیڑ سب کو چھوڑ کے آمنہ کے لال پہ چھک گیا. واہ واہ واہ. زور سے تو بولو, دل لگا کے تو بولو. سیدہ خدیجہ بولی اے نفیسہ جا اور جا کے میرا پیغام نکاح کا دے کے آ. دل میں محبت پڑ گئی, اور جب گئی تو جا کے بولی کہ نکاح تو جو آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے میری مالکن. اچھا حضور پر بظاہر سرکار پر کوئی پیسہ نہیں تھا, دولت نہیں تھی, ویسے حضور تو سرکار کے ساری کائنات بے شک, مگر یہ سیرت کا باب ہے تو حضور کو کہہ دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے. تو خدیجہ سے تو لوگ شادی کرنے کے لیے بہت خواہش مند تھے, رشتے بیچتے تھے, مگر آپ نے جب حضور کو رشتہ بھیجا سرکار نے فرمایا پہلے اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا. اللہ بولو تو صحیح ذرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کو کوئی ضرورت نہیں ابو طالب کے مشورے کی, مگر حضور نے دنیا کو یہ پیغام دیا, اے لڑکوں, اے میری امت کے نوجوان بیٹوں بیٹیوں, جب شادی کرو تو اپنے بڑوں سے پوچھ لینا, اس میں سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. واہ واہ کیا سبحان اللہ. اور جتنی لڑکیاں یہ بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں,
بھاگ کے شادی کرنے والی لڑکیوں کی طلاق ہو رہی ہے. یہ فیس بک کی شادیاں, یہ اب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے سکسیس نہیں ہو رہی ہیں. وہ فیس بک پہ جنت کے باغ دکھانے والا, اس فیس بک پہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا کھوکھلا ہوتا ہے, بڑی بڑے خواب کی باتیں دکھاتا ہے. ایک لڑکی ایک جو ہے نا ٹول ٹیکس پر اشارہ کر کے اس نے اشارہ کیا, پولیس آگے بچ گئی. اس سے پوچھا کیا ہوا, کہا میں نکل کے آ گئی تھی اپنی ماں کو چھوڑ کے, اپنے باپ کو چھوڑ کے. کہا پھر, کہا اس نے مجھے گاڑی میں بٹھالا, اس سے میری دوستی سوشل میڈیا کے ذریعے ہو گئی تھی. اس نے مجھے گاڑی میں بٹھالا اور گاڑی میں بٹھالنے کے بعد اس کے ایک دوست نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہی, دوسرے نے بدتمیزی کرنی چاہی, نہ جانے مجھے لے جا کر کے کیا کرتے. تو میں رونے لگی, یا اللہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی, اس کی سزا مجھے کتنی جلدی مل گئی. کہتے اگر میں آپ سے نہ کہتی تو میری رشتہ میری عزت لٹ جاتی, کیونکہ میں تو اکیلے پہ بھروسہ کر کے آئی تھی, اس نے تو اپنے دوستوں کو مجھے بیچ دیا تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ میری بیٹیوں تم وہ دولت ہو جو جان جاتے تمہاری ماں جان. محبت کی شادیاں 80% طلاق اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے, نتیجہ ہوتا ہے. محبت کی شادیاں, کائے کی شادیوں میں بولو ذرا یہ نوٹ کر لینا بات, کائے کی شادیوں کا کیا ہوتا ہے, طلاق. اللہ نہ کرے کسی کو طلاق ہو جائے. بیٹے ادھر دیکھو, یہ پیر نیچے بولو, ذرا زور سے بولو, اچھا بچہ ہے. جب یہ سو بھی رہا تھا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اس کا مطلب یہ ماں باپ نے اس کے رسول سکھایا ہے. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ, مسکرا کے بولو. اچھا اب حضور نے جب حضرت ابو طالب سے جناب ابو طالب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب رشتہ شروع. حضور جو ہے نا میرے آقا کریم دولہا بن کے جا رہے ہیں. کیا بن کے جا رہے ہیں, دولہا بن کے جا رہے ہیں. اور آج کل کسی کا کوئی دولہا جاتا ہی نہیں, کسی بیوہ کے ساتھ برا. اب تو کواری لڑکی اس کے ساتھ ہی شادی کرے گا, بوڑھا بھی ہوگا اس کی بھی خواہش یہی ہوگی کواری کس کی. ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیواؤں سے, بیوائیں بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. بیواؤں سے جوانوں شادی کرو. ایک بیوہ نے جب پھانسی لگائی بچ گئی, کسی نے پوچھا کیوں, ایسا کیوں کیا, کہنے لگی میں 2 سال سے بے ہوں, میرے بچے ہیں, میری ماں اتنی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے. یہ جو عورتیں لڑکیاں اپنی ماں کی وجہ سے شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں نا بدتمیز, ان کو بتاؤ کہ طلاق کے بعد کتے سے بدتر تمہاری حالت ہو جاتی ہے. بھائی الگ تانے دیتے ہیں, بھابیاں الگ تانے دیتی ہیں. ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی تو میرے بھابی کے گھر بچہ ہوا مر گیا, تو میری بھابی نے کہا اس منحوس کی وجہ سے مرا ہے. یہ ذرا سے جذبات میں اپنے گھر برباد نہ کرو. میاں بیویوں کا رشتہ دونوں کے درمیان ہے. اور ایک بڑا نازک بات کہہ کے گزر جا رہا ہوں, یہ سب کچھ بھی بیٹھے ہیں, کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں. میاں بیوی کے رشتے کی طرف دنیا میں کوئی دوسرا ایسا رشتہ نہیں ہے جو بدترین حالت میں بھی 5 منٹ لگتے تھے. کتنی بھی بدترین حالت ہو, میاں بیوی کے رشتے کے ٹھیک ہونے میں 5-10 منٹ لگتے ہیں. بس شوہر کے اندر غرور نہ ہو. اب تھانے میں ایس پی اس کے سامنے, ایس پی کے ڈی ایم کے سامنے جا کے یا دروغہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے بہتر یہ کمرے میں بیوی کے جوڑ لیں. ارے بولو تو صحیح یار, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. اور عزت باہر بھی بچی, اندر بھی بچ گئی. مگر وہ پروین شاکر نے کہا تھا, بولے وہ فاصلے درمیان میں تھے ہی نہیں, مسئلہ صرف اناقت. تکبر نے رشتے توڑوا دیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب بیٹیاں میری بہنیں سنیں اور میرے بھائیو تم بھی سنو. ادھر دیکھو یہ بیوہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے. اب میں کہتا ہوں نوجوان, اگر تو یہ چاہتا ہے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے تو کوئی بیوہ دے, کوئی تیرے خاندان میں ہو, رشتہ داری میں ہو, 2 بچے ہوں, 3 بچے ہوں. اگر یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے تو ان 3 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس بیوہ کو اپنا لے. کوئی راضی ہو نہ ہو, میرا رب راضی ہو جائے گا, اس کا رسول راضی ہو جائے گا. مگر تو تکبر کرتا ہے کہ میں جوان, ینگ, اسمارٹ, میری بیوی بھی جوان ہونی چاہیے, میں کیسے کر لوں. تو سن, کائنات میں جوان بہت پیدا کیے اللہ نے, مگر جیسا آمنہ کا لال جوان ہوا ہے نہ تو کوئی ہوا تھا نہ کبھی ہوگا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, بولو پیچھے والے بولو,
تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ممل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب زندہ باد. زور سے بولو سبحان اللہ. حضور کی شادی ہو گئی مگر زور سے تو بولو سبحان اللہ. جب حضور دولہا بنے ہوں گے تو پھر کیسا لگا ہوگا؟ بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. اور توجہ چاہتا ہوں، یہ میری ماں خدیجہ کا نصیب ہے. بھائی توجہ تو بھائی جمشید آپ سنو، توجہ یہ میری خدیجہ کا نصیب ہے. لوگ کہتے ہیں سیدہ عائشہ وہ ہے جو حضور کو کواری ملی ہے، مگر میں کہتا ہوں عائشہ وہ ہے جو حضور کو کواری ملی ہے، اور خدیجہ وہ ہے جسے حضور کوارے ملے ہیں. اللہ 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 اللہ. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. بارات ہو گئی نبی. امی عائشہ میری ماں صدیقہ، عائشہ صدیق کی بیٹی صدیقہ وہ ہے جو حضور کو کواری ملی ہے، مگر ام فاطمہ وہ ہے جسے حضور کوارے ملے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. شادی ہو گئی نہ ہلدی لگی نہ پٹ گری، اور یہاں شادی تو ہونے کے لیے تیاری نہیں، ہزار رسمیں ہیں. اور یہ مسلمانوں کو دیکھو، یہ ہندوؤں والی رسمیں، غیر مسلموں والی رسمیں. میری بات غلط تو نہیں؟ حضور نے فرمایا رشتہ نکاح آسان کر دو. نکاح کرنے دو. نکاح کوئی کر رہا ہے؟ نکاح ہو ہی نہیں رہا. پہلے تو دیکھنے والے آتے ہیں لڑکی کو. کون آتے ہیں؟ اور پھر دوسری بار بھی آئیں گے. پہلے والے اندھے تھے کیا؟ صاحب جاہلوں والی رسمیں ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ماسٹر صاحب کہاں جا رہے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ دل لگا کے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. ہاں، سیدوں کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں. ہاں، یہاں نہ پہچانے تو وہاں کوئی آدمی کیا پہچانے گا کسی کو؟ دل لگا کے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. حضور کا نکاح ہو گیا، اور نکاح ہوتے ہی دیکھیں ذرا غور کریں، ادھر جب حضور کی امی کو پتہ چلا ہے، وہ امی حضور کی بہت دور ہے، پتہ چلا میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، تو بولے چلو میں اپنے بیٹے سے ملنے جاتی ہوں. پھر دل نے کہا نہیں، اب وہ بڑے ہو گئے، اور پھر خدیجہ کے ساتھ شادی ہو گئی ہے جو عرب کی سب سے مالدار عورت ہے. کیا پتہ ملاقات کرے نہ کرے، بات کرے نہ کرے، کیا پتہ میرا بیٹا کیسا بیہیو کرے. پھر کہا نہیں حلیمہ چل تو، وہ تو بچپن میں بھی کریم تھے، اب بھی کریم ہی ہوں. جب گئے نا، جب حضور گئے نا، وہ آئی نا سیدہ کون؟ حلیمہ سعدیہ. تو حضور نے چادر بچھا دی. تو میری ماں آ جاؤ، میری ماں آ جاؤ. جب چادر بچھائی، توجہ ذرا ایک منٹ ذرا توجہ، کچھ سوارے لڑکے بیٹھے کوئی شادی شدہ کرو، یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا. حضور نے چادر بچھائی، سیدہ اوپر بیٹھی، پوچھا کون ہے یہ جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے. میرے نبی نے کیوں احترام کر کے دکھایا؟ پوری دنیا کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماں کی عزت کرے تو تم بھی بیویوں کے سامنے ماں کی بے عزتی نہ کرنا بلکہ عزت دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو کریں گی نا، تبھی تو کریں گی نا. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اب تم تو گالی دے رہے ہو اپنی ماں کو، اس سے عزت کی امید رکھ رہے ہو. اور یہ لوگ مر گئے. ادھر دیکھو، توجہ، آخری بات کر رہا ہوں اس موضوع پر. ادھر دیکھو، یہ لوگ مرنے کے بعد اپنے باپ کی 40ویں 10ویں میں ڈرامہ نہیں کرتے. باپ مر گیا اور لوگ 40ویں کی کھانے ہونی ہے 10ویں کے ساتھ. کیا 40واں 10ویں کا تو میں مخالف نہیں ہے، الحمدللہ سننی ہوں، اور وہ بھی میری ساری کشتے سب سننی ہے الحمدللہ.
सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईसाले सवाब खुद भी करती हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बाद मरने के पूरे मोहल्ले को खिलाने का क्या मतलब है, जब जीते जी बाप से कुछ पूछेंगे। हाँ, ये सफेद बालों वाला, ये बूढ़ा, ये आज बुरा लगता है, ठीक है कोई बात। जब औलाद होगी ना तो पता चलेगा। कहा है ना अपने बाप से, तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ, अब्बा तुमने कुछ, जब तुम औलाद वाले बनोगे, जब बच्चे आएंगे तो एहसास होगा कि कैसे पालता है। एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा मेरा बाप मेरे साथ बदतमीजी करता है। क्या बोला? बोले मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैंने कहा ईद आ रही है, ईद मिलने ना, कहने लगा वो ईद नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़ना, वो समझा कोई ये कोई वजीफा सी होगा, बता दिया। गया ईद के बाद आके बोला अब्बा मान गए। मैंने कहा इतनी जल्दी? बोले मैंने ना अपने बाप को कहा ईद मिलूंगा, तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कहा अब्बा मिलूंगा ईद, फिर धक्का मार के निकाल दिया। कहते मैंने फिर कहा अब्बा ईद मिलूंगा, फिर मुझे धक्के मारे, मगर तीसरी मर्तबा मैंने जरा जोर से पकड़ लिया। मैं जरा तंदुरुस्त हूँ और मेरा बाप कमजोर। जब मैंने जोर से पकड़ा और मेरा सीना उसके सीने तक गया, और उसका सीना जब पिघला है मोम की तरह, और वो जब बच्चों की तरह रोया फूट फूट के, तो मैं भी रोया। मैं कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है उतनी कभी इज्जत नहीं दी थी मेरे लाडले। मेरी दौलत तू सब ले ले, मगर आज के बाद मुझे ऐसे सीने लगाते रहना। वो कहता है मैं भी बड़े बड़े दोस्तों से सीने लगा था, मगर जो बाप के सीने लगने में मजा आया वो किसी के सीने में लगने मजा नहीं आया। जीते जी कभी अपने बाप का हाथ चूम के देखना, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने में मजा है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, खुदा की कसम, कभी अपनी माँ के पाँव को दबाना, किसी मर्सिडीज चलाने वो मजा नहीं है जो माँ के कदमों को दबाने में मजा है। और मरने के बाद तो ठंडी मिट्टी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ठंडी मिट्टी है, फिर कुछ नहीं है। जीते जी बाप की दुआएं ले लो। ओ बदनसीब हो, अगर नसीब अच्छा करना चाहते हो तो माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, अपने बाप से मोहब्बत कर लो। मैं कम नसीब जरूर हूँ, बदनसीब तो नहीं हूँ। इस मामले में कम नसीब हूँ कि मैं आज से 22-23 साल पहले मेरे बाप दुनिया से गए थे। मैं आज जगह जगह तकरीरें कर रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। मैं इस लायक नहीं, मैं बड़ा घटिया इंसान हूँ, मगर सोचता हूँ अल्लाह तूने बड़ी इज्जत अता की, तेरा बड़ा शुक्र। मैं इस लायक नहीं था, मगर सोचता हूँ कि काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, एक सुन लेता। और मेरे वो सिर्फ एक बार मेरे बाप ये कह देते यार कि तू तकरीर बड़ी ठीक करता है, तो मेरे दिल को सुकून हो जाता। एक बार कह देते यार तू तकरीर ठीक करता है। वो है ना वो पेड़ लगाया माली ने, और फिर वो पेड़ जो है ना, वो जब फल देने का वक्त आया तो पेड़ माली चला गया, तो जब फल गिरने लगे तो पेड़ चारों तरफ देख के कहता है मेरे माली तू कहाँ है? ओ मेरे माली तूने मुझे सर्दी गर्मी से बचाया, तूने मुझे हवाओं से बचाया, तूने मेरा ख्याल किया, मगर आज जब मैं फल देने लगा हूं तो तू नहीं है। काश कि एक फल तू खा लेता मेरा, ऐ मेरे माली एक फल तू खा लेता। एक बार बाप अगर आपके बनाए हुए घर में एक बार कदम रखते, देखो मर गया तो दूसरा बाप नहीं मिलेगा। अगर दोस्त 10 छूट जाए, नाराज हो जाए, तो 50 दोस्त दौलत होनी चाहिए बन जाएंगे, मगर अगर एक बाप चला जाए तो दुनिया में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। अब मेरी बात को बड़े गौर से तवज्जो, ऊट दिया नजराने में। सैयदा अम्मा आयशा फरमाती, आखिरी बात क्योंकि मुझे पता है कि 1:07 तक मुझे तकरीर करनी है, और अल्लाह मैंने अपने आप से ज्यादा कभी भी जिंदगी में वक्त का पाबंद इंसान नहीं देखा। आखिरी बातें कर रहा हूं जल्दी से। अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने एक दिन कहा हुजूर या खदीजा का आप जिक्र इतना क्यों करते हैं? समझ रहे हैं? हुजूर की शादीशुदा जिंदगी कितनी है? 38 साल। कितनी साल है? और 10 साल, समझो 10 साल 10 बीवियों के साथ, और 28 साल खाली सैयदा खदीजा के साथ। यहाँ पर एक बात पेश करूंगा, ये मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, सब अभी हाजिरी करके आए जन्नतुल माला शरीफ में। तवज्जो करो, एक बार जो बारगाह रिसालत में आए, ईमान ले आए, वो बन जाए सहाबी। उसकी एक नेकी का मुकाबला गैर सहाबी नहीं कर सकता। जो एक बार जाए खाली ईमान लाए, वो
صحابی بن جائے تو جو 28 سال میرے نبی کی خدمت میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیان کرتی ہیں, وہ امی عائشہ بیان کرتی ہیں, میں نے کہا آپ خدیجہ الکبریٰ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا نا ایک دن کھانا بناؤ زیادہ, کیوں خدیجہ کی سہیلی آئی ہے. تو میں نے کہا حضور آپ خدیجہ کا کیا؟ تو حضور جلال میں آتے ہیں, ایسا جیسے وہی آتے وقت چہرہ ہوتا ہے سرخ. کہا عائشہ, کہتے جلال میں جمال میں تبدیل ہوگی. پھر حضور میرے محبوب سسکیاں لے کے روئے, بہت روئے, اور اتنا روئے کہ میں حضور کے قریب کانپنے لگی. پھر حضور نے فرمایا دیکھو میری خدیجہ کے بارے میں نہ کہنا, جب پورے مکے میں مجھے کوئی نہیں مانتا تھا تو خدیجہ نے مجھے مانا تھا. فرماتے ہیں میرے آقا, او میری عائشہ, میری خدیجہ وہ تھی کہ جب مکے میں ایک دن میں گھر آیا تو مجھ پہ لوگوں نے پتھر مارے تھے, گالیاں, میں گھر پہ آ کے رونے لگا تو خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا, اندر لے گئی. کیا ہوا؟ کہ بڑا ظلم کیا ہے کفار مکہ نے. تو ہاتھ پکڑ کے کہا میرے محبوب آپ دودھ پیجئے. پہلے دودھ پلایا, کہتے پھر میرے قدموں میں بیٹھ گئی, میری طرف دیکھ کے بولی میرے محبوب چاہے خدیجہ رہے نہ رہے ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ آپ کو بہت عزت دے, بہت عزت دے. فرماتے ہیں میرے آقا سارا اس نے اپنا مال مجھے دے دیا. لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے, کچھ کہتے تھے ہمارے پر قرض ہے, کچھ کہتے تھے ہم غلام ہیں. میں نے خدیجہ سے کہا تو خدیجہ نے کہا آپ بلائے سب کو. پنڈال لگ گیا, کہتے ہیں سارا سونا لے آئی میری خدیجہ. اتنا سونا تھا کہ میں خدیجہ کو نظر نہیں آتا تھا, وہ مجھ کو نظر نہیں آتی. پھر میں لو خدیجہ لو. پھر میں میرے آقا کریم سے کہا میرے آقا ان سب کو بلائیں, غلام آ گئے. پھر میں کلمہ پڑھو, نہ غلامی سے گھبراؤ نہ قرضے سے گھبراؤ. قرضہ اور غلامی معاف یہ اتارنا یہ خدیجہ کا کام ہے. کلمہ پڑھ لو, اللہ سے ملا دینا یہ مصطفیٰ کا کام. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے سارے زمانے میں تیرا راج خدیجہ, نبیوں کا نبی ہے تیرا سرتاج خدیجہ. اچھا حضور جاتے ہیں کہاں پہ؟ غار ہرا. 2.5 کلومیٹر پہاڑ ہے ایسے, اللہ سب کو دکھائے. غار ہرا کے پتھروں میں سے خوشبو آتی ہے. غار ہرا میں حضور نے 7 دن تک جو ہے نا وہ سجدے کیے, 7 دن تک اعتکاف فرمایا. اور اوپر چڑھنے میں 17 میں گیا تھا, مشکل ہو رہی تھی مجھے, میں جوان آدمی, پھر بھی چڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی. میں سیدہ خدیجہ کو یاد کر رہا تھا کہ 50 سال کی عمر, 50 سال کی بھی عمر کے بعد تقریباً 60 سال کی عمر میں اوپر چڑھتی تھی, اور دن میں 2 بار 4 کلومیٹر پلین راستہ, اور اس کے بعد 3 یا 2.5 کلومیٹر ایسا راستہ. اس پہ کیسے چڑھتی ہوں گی, میری ماں کیسے لے کے جاتی ہوں گی کھانا. مگر سنو تو کہ جب وہ کھانا لے کے گئی ایک بار حضور ارشاد فرماتے انہوں نے دسترخوان لگایا. اچھا سنو, کوئی مجھ سے یہ کہہ دینا کہ تجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے سلام کہا ہے, شیخ عبد القادر بغداد والے نے تجھے سلام کہا ہے, تو میں پوری زندگی دے دوں اسے, اپنا سب کچھ دے دوں اسے جو یہ پیغام پہنچا دے. اور میں جب یہ سنتا ہوں تو میرا دل اندر سے مچلنے لگتا ہے. میرے آقا فرماتے جب خدیجہ کھانا لے کے پہنچی, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اور جبرائیل زمین پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ اس خدیجہ کو سلام پہنچاتا ہے, اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. سیدہ خدیجہ کا وصال ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ جلدی بولو, کیا ہونے والا ہے؟ وصال. سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ ابا کو بلا کے لاؤ. ابا, اچھا سیدہ خدیجہ کہتی ہے کہ حضور نا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے, آواز دیتے تھے نا, السلام علیکم سلام کرتے تھے حضور, تو اور پھر دوسری بار سلام. حضور اندر نہیں آتے تھے, کہا کیوں؟ کہا فاطمہ کا انتظار کرتے. فاطمہ بچپن میں انگلی پکڑ کے اندر لاتی تھی. آج آخری باتیں دھیان سے سنو. سیدہ خدیجہ نے کہا جاؤ فاطمہ بلا کے لاؤ. حضور کو بلا کے لاؤ. ابا امی بلاتی ہیں. حضور جب گئے تو سیدہ خدیجہ لیٹی تھی. اور میری خدیجہ, میں پہلے آتا تھا آپ اٹھ کے کھڑی ہو گئی جیسے بات کر رہے ہیں, تو نہیں سننا. آپ اس بات پہ یہ لحاظ کر لیں کہ میں کیا بیان کروں, میں تو آپ کا خادم ہوں. اگر آپ ایسا کریں گے تو عوام تو کچھ بھی نہیں سنیں گے.
توجہ ہے کہ نہیں؟ معاف کرنا آپ کو، میرا حق ہے، میں نے کہہ دیا۔ میں کتنے ایموشنل پوائنٹ پر ہوں اور ادھر آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دلوں میں ایمان بڑا کمزور ہو گیا۔ اب توجہ کریں تو سیدہ فاطمہ نا کہ ابا بلا رہے ہیں، ابا آپ کو امی بلا رہی ہیں، تو حضور آئے تو خدیجہ پہلے آتا تھا تو اٹھ کے کھڑی ہو جائے، آج کیا ہوا؟ کہنے لگی آج میرے سرکار طبیعت زیادہ خراب ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا پکا ہو خدیجہ کہ بس حضور بس یہ ہے کہ میں ایک عام عورت، میں ایک عام عورت، آپ اللہ کے حبیب، عرش کے مہمان، تو امیر حرم، میں فقیر، تیرے گل اور یہ لب میں طرف ہی نکلا، تو کجا میں کجا۔ اے میرے سرکار، خدیجہ ایک عام عورت اللہ کے محبوب کے ساتھ رہی 28 سال، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو موت کا وقت میرے قریب لگتا ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو عورت اپنے آدمی سے بدتمیزی کرے، زبان لڑائے، قیامت کے دن اس کی زبان اس کے گلے میں لپٹی گئی۔ اللہ، آج عورتیں سنیں، اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں، میرا امام کہتا ہے حق گزارے رفاقت، اس کو توجہ کریں آپ، یعنی عام عورت بھی عام شوہر کا حق ادا، مگر سیدہ خدیجہ نے حضور کا حق ادا کر دیا۔ کہتی میرے سرکار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کریں، اور میں میری خدیجہ تجھ سے میں بھی راضی اور میرا اللہ بھی راضی، اور خدیجہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تیری میری بیوی ہے، اور خدیجہ میں نے تیرا محل جنت میں دیکھا ہے سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ نے کہا میرے محبوب ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، کہا بولو، ایک کرتا دے دے۔ یہ پہلی مومنہ کا عقیدہ ہے، ان بدعقیدہ لوگوں کو یہ بتانا کہ حضور نے کہا ایک جوڑی کپڑے دے رہے ہیں، کہا اچھا کیا کریں گی؟ کہا قبر میں اس کو کفن بناؤں گی، آپ کا کپڑا جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی عذاب نہیں آتا، وہاں کوئی عذاب نہیں آتا۔ میرے آقا نے آگے بڑھ کے فرمایا او خدیجہ کیسی بات کرتی ہیں آپ کہیں تو میں اپنی کھال نکال کے دے دوں، کھال نکال۔ میرے محبوب آخری بات، میں نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، میری فاطمہ کا خیال رکھیے، میری فاطمہ کا خیال۔ پھر سیدہ خدیجہ نے دم جب توڑا تو میرے نبی نے اس سال کا نام آب الحسن رکھ دیا۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، بے پردہ رہنے والی بچیوں، سیدہ خدیجہ کبھی اسلام لانے سے پہلے بے پردہ نہیں، کیسے ہوتی؟ ان کی گود میں سیدہ فاطمہ کا جو کھیلنا تھا۔ میرے دوستو آپ نے کیا بھلا دیا یہ سوچو۔ ایک دن حضور کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے، کیا رکھی ہے بولو؟ اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے۔ کسی نے کہا فاطمہ جاؤ آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے۔ 6-7 سال کی سیدہ دوڑتی بھی آئی، میں نے کعبے کو دیکھا تھا، کہتا کعبے تو گواہ تو ہوگا اس دن باپ بیٹی کی کہانی کا کہ جب میں حضور کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی، اور وہ جو واقعہ تھا تجھے تو یاد ہوگا کہ سیدہ کیسے دوڑتی بھی آئیں، آ کر کے اونٹ کی اوجڑی ہٹائی، اور ہٹانے کے بعد پھر پانی لائی زمزم، حضور کی زلفیں دھوئی۔ تو حضور نے جب بیٹی کو 6-7 سال کیسے کرتا دیکھا تھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو سیدہ فاطمہ کو ایک دم اپنی ماں یاد آئی، حضور کا ہاتھ پکڑ کے بولی ابا آپ روئیے مت، میری امی کہتی تھی کہ فاطمہ دیکھنا ایک دن وہ آئے گا اللہ تیرے باپ کو بہت عزت عطا فرمائے۔ کس پیغمبر کو بھلا دیا، کس رسول کو بھلا دیا، جس نے پیٹوں پہ پتھر باندھے تمہارے لیے دعا، پوری رات جو نبی تمہارے لیے روتے رہے۔ آج تمہارے پاس موبائلوں کا وقت ہے، نبی کے لیے وقت نہیں۔ وہ دوستوں پیار کرو حضور سے۔ کل قیامت کے دن میری بیٹیوں میری بہنوں تک میری تقریر سنانا سیدہ خدیجہ کا واقعہ، ان تک پہنچا دینا کہ میری بیٹیوں موت قریب تر ہے، توبہ کر لو میری بہنوں، توبہ کر لو۔ یہ چونکہ میرا وقت ہو گیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں رات کو رویا کرو اپنے اللہ کے سامنے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کھڑا دیں گے؟ اس محفل میں بتائیں گا، کٹا دیں گے اپنے حضور کے نام؟ نیچے دونوں ہاتھ نیچے کر لیں۔
ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے بعد نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور پوری داڑھی بھی رکھا دیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، باہر آ جاؤ. آپ بیٹھو بھائی، آپ بیٹھو، آپ آ جاؤ باہر. نوجوان آ جائیں جن کی داڑھی آ چکی ہے، آ جاؤ یہاں آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آ جاؤ اے بیٹے، آ جاؤ، آ جاؤ. آئے گی آپ کی، آئے گی. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ہلنا جلنا مت، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا. آ جاؤ، اگر دل دھلا ہو تو آ جاؤ. ہاں. جس کے چھوٹی داڑھی ہو وہ بھی آ جائے. داڑھی کٹانا مت. بیٹے تم آ رہے ہو، امی ابا منع کریں گے، بات تو نہیں مانو گے ان کی؟ اس معاملے میں نہیں ماننا، اس معاملے میں میری ماننا. آ جاؤ، آ جاؤ. کوئی اور ہے نبی کا چاہنے والا جو آج سے کہے آج تک جیا تھا فیشن والے کے لیے، آج سے جیوں گا مدینے والے کے لیے. نہ دنیا کے لیے، نہ اس کام والوں کے لیے، نہ اس معاشرے کے لیے، نہ دنیا بلکہ اس لیے کہ زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 2 اور کھڑے ہو جائیں، مولا علی کی 21 بھی ہو جائے گی. میں ایک جلدی سے ختم کر رہا ہوں. 2 اور کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ. ذرا ہاتھ اوپر کر لو، میرے ساتھ کہو انشاءاللہ. ان علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. انشاءاللہ جئیں گے نبی کے لیے، مریں گے نبی کے لیے. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ بیٹھ جائے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو جلدی سے بتاؤ. نماز پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. سیدہ خدیجہ کا ذکر ہوا ہے، ارادہ کرو نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ. تو نماز پڑھو گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کراؤ گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور دیکھو کوئی کھڑے نہ ہونا، اگر کوئی اٹھے گا تو میں ان کے پیچھے آؤں گا. یاد رکھیں یہ سب شورا آئے ہیں، ان کو سنیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ. ابھی دیکھو غلام نور مجسم صاحب ہیں، محمد علی فیضی صاحب ہیں، طفیل شمسی صاحب ہیں. یہ ماشاءاللہ بڑے جلالی انسان ہیں مگر یہاں پر جمالی ہیں. میرا وقت ہو گیا، توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اس نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. سید ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. آپ لوگ بہت خوش رہیے. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. معاف کیجیے گا، اٹھیے گا مت کوئی. ناظرین ہمارے وارث چشتی صاحب مدث اللہ علی میرے حساب سے بڑی جلدی نظامت کر دیں گے. کوئی صاحب اٹھیں گے تو تھوڑا ماحول خراب ہو جائے گا، تھوڑا سا احتیاط کریں.